وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن يَقَعَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سورۃ قلم کی آیت نمبر 51۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب و سنت ہے تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 2187 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ اور پھر اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2188 العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اسی طرح سیدنا حابس تمیمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے 2061 اس کا نمبر ہے اور اس کی حسن سند ہے۔ اور نظر والعین حق، اور نظر برحق ہے، یعنی نظر جو ہے وہ لگتی ہے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کو دم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولو کان شیء یستبق القدر، کہ جی ہاں ضرور کیا کرو، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اس کا نمبر ہے 2059۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 5738 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر کا دم کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے اندر جس کا نمبر ہے 5724 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے علاج کے لیے دم کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5739 اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 2197 اس کا نمبر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے بارے میں فرمایا اسے دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث کا خلاصہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے پر دم کی اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس کا نمبر 220 سیدنا بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دم صرف نظر یا ڈھسے جانے کے لیے ہے۔ اسی طرح سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس کا نمبر ہے 5705 صرف نظر اور ڈسے ہوئے کے علاج کے لیے ہے، یعنی یہ جو دم ہے نظر اور ڈسے ہوئے کے علاج کے لیے ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا میں نے کسی کنواری کو بھی اتنی خوبصورت جلد والی نہیں دیکھا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ان العین حق، بے شک نظر تو حق ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ نظر لگنا حق ہے، اور متواتر حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اب سورۃ یوسف کی آیت نمبر
47 से भी नजर का लगना बरहक साबित होता है, यानी अशारतन वहां पर भी यही साबित किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से पता चले कि इंसान को नजर बद लग गई है, या ये कि उस पर जादू या असेब वगैरह का असर हो चुका है, ताकि उसके मुताबिक फिर उसका इलाज करवाया जाए। देखिए, जब नजर बंद, जादू या असेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? जिस शख्स के बारे में आप लोगों को ऐसा गुमान हो तो उस पर कुरान करीम की तलावत की जाए, उन आयात की तलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिलाशुबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयात को मशकूक शख्स या ऐसे मरीज के सामने तलावत किया जाए जिनके बारे में आपको गुमान है कि इन्हें नजर बद या असेब वगैरह का असर है, तो बसा औकात जब उसके सामने कुरान करीम की तलावत की जाती है तो उस पर दर्ज झैल अलामात जाहिर होती हैं। चेहरे पर पिलाहट जाहिर हो जाती है, सीने में घुटन का एहसास होता है, तलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना, मामूल से ज्यादा गर्मी महसूस होना, पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज्यादती से नजर की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है, पहलुओं में दर्द महसूस होना, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मतवज्जो होते रहना, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे हुए होते। ऐसी सूरत में मालिज को उनकी तरफ भी तवज्जो करना पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर अमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयत शरीफा को समझने की वजह से जाहिर होता है। इससे ये नहीं समझा जा सकता कि वो लोग भी किसी नजरबद या जादू या असेब वगैरह का शिकार हैं। पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला अरादा खुद ब खुद हरकत करना, फड़कने की और हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से नजर बद का इलाज करने वालों को अंदाजा हो जाता है, यानी नजर की शिद्दत का। दिल डूबने की कैफियत होती है, पट्ठों का अकड़ना, खींचना और दर्द होना, नींद बेहोशी और बेहवासी महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्जी माइल धब्बों का जाहिर होना। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो तलावत सुनने की हालत के बगैर भी जाहिर होती हैं। मसलन किसी मारूफ तिब्बी और मादी सबब के बगैर वो काम करने से आजिज हो जाना जिस काम को वो शख्स अच्छी तरह से करता था या शौक से करता था। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक नजर का शिकार होने वाले के जिस्म जान से नहीं होता। मसलन किसी मादी और जाहरी सबब के बगैर उसके कारोबार, नौकरी, मालूमता, खानदान वगैरह में नुकसान होते रहना। सुन्नत रसूल में नजर बद का इलाज भी बताया गया है। नजर बद लगने के बाद लोगों में इसके इलाज के मुतल्लिक बड़ी बद अकीदगी और रसूमात फैली हुई हैं जिन्हें आम मुसलमान शरई इलाज समझते हैं। लोगों में ये जादू टूना या नजर बद के इलाज के लिए काली चीज को ढाल बनाया जाता है। जैसे कोई अपनी गाड़ी को नजर बद से बचाने के लिए उसके ऊपर काला कपड़ा बांध देता है, नया घर बनाते हैं तो इसके ऊपर काली हांडी रख देते हैं, या खुद को नजर से बचाने के लिए बदन पे काला धागा बांधते हैं, गाल पे काला टीका लगा लेते हैं, कान के पीछे काला टीका लगाते हैं। नजर बद के इलाज में काली मिर्च जलाकर उसकी धुनी देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अमल हैं जो लोग नजर उतारने के लिए करते हैं, जबकि हमें इस्लाम ने नजर बद का शरई तरीका बताया है। इसलिए रस्म और रिवाज से परहेज करते हुए इस ज़ईफुल इत्कादी का खात्मा करना चाहिए। नजर बद से परहेज के लिए यानी इससे बचने के लिए जो लोग भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं। ये तवक्कल के मुनाफी भी नहीं है, बल्कि यही आइन तवक्कल है, क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर एतमाद करना और उनके इसबाब को इख्तियार करना है जिनको उसने मुबाह करार दिया है, जिनके इस्तेमाल का उसने हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसैन और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को इन कालिमात के साथ दम किया करते थे। उईज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्माति व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, किताबुत तिब।
میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تعامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے ڈر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔ اگر عین یعنی نظر لگانے والے یا جس کی نظر لگی ہو اس کا پتہ ہو تو اسے وضو کرنے اور اپنی کمر سے نیچے والے حصے کو دھونے کا حکم دیا جائے، اور جو پانی اس کے جسم کو چھو کر گرے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کر کے جس کو نظر لگی ہو اس کے سر پر پچھلی طرف سارے جسم پر بہایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 5739 نمبر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اب اسی طرح علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ درج ذیل 3 شرائط کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 تو دم جو ہے وہ کلام الہی، اسماء حسنہ، صفات باری تعالیٰ کے ذریعے یا مسنون دعاؤں سے ہونا چاہیے۔ نمبر 2 دم مسنون الفاظ میں اور خالص عربی زبان میں ہو، قرآنی آیات اور دعاؤں کا ترجمہ نہ ہو۔ نمبر 3 دم کرنے اور کروانے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو دم وغیرہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے محض التجا اور درخواست ہے۔ نظر بد کا علاج ان الفاظ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرے کو دم کرنا ہو تو ہم کہیں گے اعوذ کی جگہ اعیذ کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا کریں۔ اب معوذتین کے اندر سورت فلق، سورت ناس اور سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھنا بہترین اور مجرب دم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت الناس پڑھے گا وہ ہر طرح کے مصائب اور رنج و غم سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کے ذریعے علاج کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ایک روایت میں ذکر ہے: تم لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو اپنا لو، یعنی قرآن کریم اور شہد۔ شفا کی نیت سے مریض پر قرآن پڑھ کر پھونکنا۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوا ہوتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو کیا وہ گوشت اور خون سے بنے جسم کو شفا نہیں بخش سکتا؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں تمام دنیاوی اور آخروی بیماریوں اور تمام جسمانی قلبی امراض سے مکمل شفا ہے، تمام روحانی بیماریوں کی شفا ہے، چاہے اس میں کچھ وقت لگے۔ اسی طرح اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس مرض کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بندوں کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنا اور صبح شام کے مسنون اذکار کو پڑھنا۔ اگر انسان صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے تو اس انسان کو نظر بد نہیں لگتی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ اذکار اس کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ تو اس لیے ان کی پابندی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔
تو درج ذیل طریقوں سے نظر بد کا علاج کیا جائے اور خود ساختہ ذریعوں سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کسی کو خود ساختہ طریقے سے شفا مل جائے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دم، جھاڑ، گنڈے، مٹکے اور جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا، آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی، تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی اور مجھے دم کرتا تھا، جب وہ دم کرتا ہو میرا درد رک جاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے، وہ تیری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا، تو جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا تھا، حالانکہ تجھے یہی کچھ کہنا کافی تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت الشفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، بیماری دور کرنے والے، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، 5742 اس کا نمبر ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 3890۔ اس لیے نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بیہودہ کاموں سے اور غیر شرعی طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور شرعی طریقوں کی پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس سلسلے میں پیروں اور جال ساز تویز فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال اور اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبی شفا موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں دعائیں اور وظائف بھی ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام، مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اتفاقی ناکامی یا کاروبار یا نقصان یا شادی میں رکاوٹ کو نظر بد کا نتیجہ قرار دینا بہت ہی غلط بات ہے۔ ایسی صورت میں نماز کی اور مسنون دعاؤں کی پابندی کریں۔ بعض عورتوں کا اپنے شوہروں کی علمی، ادبی اور کاروباری مصروفیت کو عدم توجہی کا نام دے کر نظر بد کا نتیجہ قرار دینا بھی انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طرح نفسیاتی مرض، بعض لوگ حقیقت میں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا اعتراف کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے وہ نفسیاتی ہسپتالوں میں جانے اور وہاں علاج کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طبی اور نفسیاتی معائنے کے ذریعے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ نظر لگی ہے یا نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کچھ نہیں ہوتی، محض وہم و گمان ہوتا ہے، اور وہم ایسی خوفناک بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے اور بسا اوقات انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دعا ہے، جب بیماری کو اس کی اصل یعنی دعا میسر ہو جائے تو انسان اللہ عز و جل کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ تو جامع ترمذی کی ایک اور حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، علاج معالجہ کروا لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی جس کی شفا نہ رکھی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے بڑھاپا۔ واللہ عالم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن
وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.